السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے درس میں ہم نے اتباع رسول کی اہمیت پڑھا ہے، اور آج اسی کا باقی حصہ جو بچا تھا وہ ہمیں آج پڑھنا ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھی فرماتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو اللہ کا حکم تھا وہی اس کے حکم سے فرماتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ النجم میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بتاتے تھے، بلکہ جو کچھ وحی ہم بھیجتے اور اسی کے مطابق وہ آپ کو بتاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جو بھی فیصلہ ہو، اس کے فیصلے کے مطابق ہی عمل کرنا، اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر ہم اس فیصلے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اس حکم کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب شرط ٹوٹ گیا، اور اس کا مطلب جب شرط ٹوٹ گیا تو مشروط خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انکار فرماتے ہیں، انکار کرتے ہیں ہمارے ایمان کا جب تک ہم اس کے فیصلوں کو اپنے دل و جان سے قبول نہیں کریں گے اور اس کے مطابق پھر عمل نہیں کریں گے، اور پھر ہمارے دل میں کوئی بھی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی تغیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے فیصلوں سے ناراض نہیں ہو، بلکہ اس کے فیصلوں سے ہم راضی ہو، دل و جان سے ان فیصلوں کو قبول کریں۔ تبھی ہمارا ایمان صحیح اور مکمل ہے، اور تبھی ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جو بھی آپ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آپ وسلم کی اتباع و اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کا سبب بن جائے گا ہمارے لیے، اور اگر ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے فرمان کو نہیں مانیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم اللہ بچائے جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے میری اطاعت کی۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کی اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت نہیں کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس درس سے یہی پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے لازم بن جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکام پر چلے اور عمل کرے، اور اس کے فیصلوں سے ہم راضی ہو، جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور اس پر ہم دل و جان راضی ہو، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔